لڑکیوں سے دوستی لگانا، زنا کرنا، فحش فلمیں دیکھنا، اس کو آج زمانہ برائی نہیں سمجھتی۔ یاد رکھیے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، ہر قوم میں نکاح کا طریقہ دے رکھا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ نکاح کریں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ بیواہ کریں۔ اب کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے بے حیائی کو پسند کرتا ہو۔ کبھی ہم بھی بیٹے والے ہوں گے، کبھی ہم بھی بیٹی والے ہوں گے۔ اگر ہمارے بیٹے جوان ہو جائیں اور انہیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے والد محترم لڑکیوں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، لڑکیوں سے دوستی لگایا کرتے تھے، تو بھلا بتلائیے باپ کی کوئی تقدس باقی رہے گی؟ یہ بہت سے فون ایسے آتے ہیں کہ میرا باپ 75 سال کا ہو گیا، لڑکیوں کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے کہ بکرا بکری کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دوستوں، یہ بے حیائی اور ایمان، یہ دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے۔ اسلام میں ایک باؤنڈری لائن ہے، آپ اس باؤنڈری کو کراس کریں گے تو یقیناً آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ زنا کرنا، اور یہ تو انگریزوں کا کلچر ہے، یہ تو گوروں کا کلچر ہے، جو بلوغت کے بعد سے لے کر 50-60 سال میں نہ جانے کئی مرتبہ زنا کرتے ہیں، یہ تو ان کا کلچر ہے۔ دوستوں، اسلام میں ایسا کوئی کلچر نہیں ہے۔ اگر اسلام کو آپ فالو کرتے ہیں، اگر آپ ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومن مرد سے کہو کہ اپنی نگاہ نیچے رکھے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، یہ سب بات کیوں ہوتی ہے؟ آج آپ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ یہ گھر، ہمارے گھروں سے یہ بات پھیلتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بات خوب واضح طور پر ہے کہ بے حیائی اپنے گھروں سے پھیلتی ہے۔ وہ کیسے؟ آج کے دور میں دیکھ لیجئے، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو ننگا پن کو پسند کرتا ہو، بدن کھول کے گھر میں رہنا پسند کرتا ہو، کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ لیکن آج کا دور دیکھ لیجئے، مرد حضرات اپنے گھروں میں ہاف پینٹ پہن کر رہتے ہیں، اور ہاف پینٹ پہننے والا گویا کہ ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنا تک ہوتا ہے۔ اب بتائیے، آپ جو شخص ہاف پینٹ پہنتا ہو اور وہ اپنے گھروں میں رہتا ہو، تو اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بہو ہے، وہ اپنے ماں ہے تو اپنے بیٹوں کو دیکھتی ہے، باپ ہے تو اپنے بیٹوں کو دیکھتا ہے، بہن ہے تو اپنے بھائی کو ننگا دیکھتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جب شروع سے بے حیائی پھیلتی ہے تو وہ عام ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مان لیجئے ہم ہاف پینٹ پہن کے بیٹھے ہوئے، اور ہم جیسے ہی اپنے پاؤں کو اوپر کرتے ہیں تو سامنے میں چاہے ماں بیٹھی ہو یا بہن بیٹھی ہو یا بھابھی بیٹھی ہو، سارے پکچر ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں اس بات کو، جو شخص بے حیائی کو پسند کرتا ہو، جو لڑکا اپنے جوان حالت میں اپنی سطر کی پرواہ نہیں کرتا ہو، اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا ہو، وہ بڑھاپے میں بہت مصیبت اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ کسی بھی نفسیات ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے جوانی کو کنٹرول نہیں کیا، اس کا بڑھاپا بہت ہی زیادہ خراب ہوتا ہے۔ جو نوجوان اپنے جوانی میں اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کرے گا، بڑھاپا اس کا بہت ہی گندا گزرتا ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں۔ اس لیے میں آپ سبوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بے حیائی کے کلچر کو عام نہ کریں، بلکہ جو اسلام کا کلچر ہے اس کو فالو کریں۔ آج دنیا